بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں یونائٹڈ نیوز کے نام سے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے میں نیوز ہی دیتا تھا آپ کو, آج کچھ اور ماحول بنایا میں نے, تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یار یہ بندہ کس طرف چل رہا ہے. تو ہر بندے کا ایک کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, کافی دیر سے ٹائم نہیں ملا, تو آج میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہر بندے کا نا ایک آئیڈیل ہوتا ہے, رول ماڈل جسے کہتے ہیں, کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کاش اس جیسا ہوتا, یا ایک بندے کا ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو کہ یار میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. تو خاص کر ہماری جو جنریشن ہے وہ آج کل زیادہ فلم سٹار یا سپورٹس مین ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں, وہ بھی ہماری ملک کا عزت کا مقام ہے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. لیکن میرا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے انسپریشن ملتی ہے ان سے, میں انسپائر ہو کے اپنی فیلڈ چھوڑ کے ان کی طرف آیا ہوں, یا جو میں کام کر رہا ہوں آج میں ان کو دیکھ کے اس لائن پہ آیا ہوں. تو ہر بندے نے بہت ہی اسٹرگل کی ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں جو بھی ہے نا بڑی سیلیبریٹیز, آپ دیکھ لیں بل گیٹس ہے, یا وہ پہلے ہٹلر تھا, یا آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے جو کرکٹر ہیں, بابر اعظم ہے ہماری کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے, اور دوسرے شاداب خان ہے, شاہد افریدی, اس طرح یونس خان. ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو یہ بڑے مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, یہ کچھ اسٹارٹ میں اتنے ہائی فائی نہیں تھے. تو آج دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کتنی عزت سے نوازا ہے, کتنے ان کے پاس لوگ, ان کی فین فالوئنگ ہے, لوگ انہیں پیار دیتے ہیں. تو جن سے میں انسپائر ہوا ہوں وہ بھی اسی طرح انہوں نے اسٹارٹنگ میں بہت مشکلیں اپنی زندگی میں دیکھیں, سارا کچھ کر کے آج اللہ پاک نے انہیں بہت عزت دی ہے, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہیں, میرے استاد بھی ہیں, اور کافی اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں ان کے. تو ایک تو جو لوگ آن لائن کی طرف آنا چاہتے ہیں, کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار آن لائن ارننگ اسٹارٹ کہاں سے کریں, یا آن لائن کی طرف کیسے آئیں. تو سب سے آسان جو ہے پلیٹ فارم آن لائن فری لانسنگ بھی ہے, بلاگنگ ہے, ویب سائٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. آن لائن میں سب سے آسان جو ہے میرے دیکھنے میں وہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب پہ آپ جلدی, اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے, لوگ آپ کو اگر دیکھنے لگ جائیں, یا آپ کا ٹاپک, آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ لوگوں کو پسند آ جائے, تو آپ جلدی گرو کر جائیں گے. تو یوٹیوب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, یہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروانے لگا ہوں, جن سے میں انسپائر ہو کے یہ سارا کچھ کرنے لگا ہوں. پہلے تو آپ یہ کتاب دیکھ لیں, یوٹیوب انسائکلوپیڈیا کے نام سے یہ بک ہے جی. اس میں یہ میرے سر ہیں, جو ان کا نام ویسے سر احمد ہے, تو لوگ انہیں ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل ہے فیضان ٹیک کے نام سے ہے, تو لوگ انہیں زیادہ فیضان کے نام سے ہی جانتے ہیں. تو میں آپ کو ملواتا ہوں سر احمد سے, جو خود ہی کچھ سوالات ہم کو ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں پوچھیں گے, جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا وہ میرے چینل کے تھرو آپ کو پتہ چلے گا. تو آپ ملیں سر فیضان سے. لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ آپ کی جو تھوڑی سی پیچھے والی زندگی ہے نا, کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار آن لائن ادھر سے ہو اور ہمیں ڈالر آنا شروع ہو جائیں. تو آپ اپنی ذرا ہسٹری بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کیا, اور یہاں تک اس مقام تک پہنچتے پہنچتے کتنی دیر لگی, اور کتنی پرابلم فیس کی آپ نے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا. اور رہی بات میرے سٹوری کے بارے میں, اس کے بارے میں ویسے بھی میں نے فیضان ٹیک کے اوپر کئی دفعہ بتایا ہوا ہے. دیکھیے آن لائن ارننگ کی جو جرنی ہے نا وہ بڑی سمجھ لیں کہ مشکلوں سے بھری ہوئی ہے. یہ آج جب دیکھتے ہیں نا نئے لوگوں کو کہ یار آتے ہیں اور آتے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس آج شروع کیا اور کل سے لاکھوں روپے آنا جائے. ایک تو ہوتا ہے نا 100 یا 1000 روپے کی ڈیمانڈ کرنا, وہ الگ ہے, لیکن وہ آتے ساتھ ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں یار لاکھوں روپے آنا شروع ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے, مجھے یہاں تک پہنچنے میں 5 سال لگے ہیں, اور 5 سال کے اندر میں نے کئی دن رات جاگ کے گزارے اور محنت کی ہے. ارننگ ضرور ہے, اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں, یہاں پر آن ایئر ویڈیو پڑی ہے, ریکارڈ ہے. ارننگ ضرور ہے لیکن صبر انتہا کا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر میں یوں کہتا ہوں کہ یار ڈھیٹ بندہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ حساس بندہ, یا جو آج کل برگر بوائز آتے ہیں بچے, وہ ممی ڈیڈی بچے نہیں چل سکتے کیونکہ ان کو چاہیے انسٹنٹ ارننگ. تو انسٹنٹ ارننگ والا یہ کام نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. یہ ایک بزنس ہے, اس کو بزنس کی نظر سے دیکھیں گے
تو لائف ٹائم آپ اس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اب تو چلو آپ کا چینل ہے, آپ کو 5 سال محنت کی آپ نے اس کام پہ, جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا آپ کو, آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھ کے سیکھا. تو اب ماشاءاللہ آپ ٹیچر ہیں, ہم نے بھی آپ سے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. تو سٹارٹ میں میں نے جہاں تک مجھے آپ کے پاس بیٹھا ہوں یا آپ سے میں نے جانا ہے کہ سٹارٹ میں آپ نے مزدوریاں بھی کی ہیں, آپ نے یہ جو ڈی وی ڈیز ہوتی ہیں گیموں کی جو پہلے آتی تھی 20-30 روپے کی, سی ڈی نئی آئی تھی, ان کی سی ڈیاں بھی بیچی ہیں انہوں نے اپنے کالج کے باہر. یہ ایک بہت آپ لوگ جو ہیں یا میں امیجن نہیں کر سکتا کہ یار میں جس انسٹیٹیوٹ میں یا جس کالج میں پڑھ رہا ہوں اسی کے باہر ہی میں نے ایک ریڈی لگائی ہو یا ایک اسٹال لگایا ہو کہ میں یہ سیڑھیاں بیچ رہا ہوں. حالانکہ ان کو لوگوں نے بہت وہ کیا, کرٹیسائز بھی کیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا کلاس میٹ ہے اور یہ بیچ رہا ہے یہ سیڑھیاں, یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں, ہم سے نہیں ہوگا. ہم تو ایسے یار یہ کیا کہے گا کہ یہ بیچ رہا ہے, لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. حالانکہ بعد میں وہی یار دوست جو تھے وہ بھی ان سے انسپائر ہوئے, ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یار آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو میرے بھائی جس نے تو کرنی ہے نا یوٹیوب پہ کام, یوٹیوب یہ سر احمد کا 5 سال کا جو ہے نا ایکسپیرینس, جو انہوں نے, ان کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا, انہوں نے ویڈیوز دیکھ کے لوگوں سے پوچھ کے ایک ٹاپک پوچھنے کے پیچھے انہوں نے 5-10 ہزار روپیہ دیا ہے. لوگوں نے پھر کہا جی آپ ہمیں یہ دیں, پھر ہم آپ کو ایک ٹرک بتائیں گے, ٹرک لگا لیں کہ کاپی رائٹ کیسے ہٹایا جاتا ہے, اسٹرائک کیسے ہٹائی جاتی ہے. یہ چیزیں ایک چیز پوچھنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا 5 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس ایک کتاب میں ہم لوگوں کے لیے کر دیا ہے بک کہ یار یہ آپ پڑھ لو. یوٹیوب کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ایسا چھوڑا نہیں, اپنی طرف سے ہم نے نہیں چھوڑا. یہ سن 2021 یا 22 کے سٹارٹ تک تو جو پالیسیز ہیں یوٹیوب کی وہ اس میں ہیں ساری, آگے ان کا کوئی مائنڈ چینج ہو جائے یا اور کچھ کر دیں ان کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو جن لوگوں نے کوئی بھی سر احمد کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال یا وہ پوچھنا ہو وہ کمنٹ میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا. تو ہم سر احمد سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے اور ان کا جو کہہ لیں کہ روزگار تھا وہ کیسے چلتا تھا, اور انٹرنیٹ پہ آئے کیسے, اور کتنی دیر بعد ان کو پہلی ارننگ ہوئی. دیکھیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے تو میں جاب ہی کرتا تھا, اور جاب ریسنٹلی میں نے کچھ 4 ماہ پہلے ہی ابھی ریزائن کیا. تو یہاں تک پہنچنے میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یار صبر رکھیں. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ پہنچ سکتے ہو, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. محنت اور صبر کرنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور وہ اس کا پھل دیتے ہیں. ہاں تھوڑا سا دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کا رزلٹ ضرور ملتا ہے. میں اس سے پہلے میں نے کئی جابس کی ہیں, جیسے کہ میں نے ایک لاسٹ جو جاب میں نے چھوڑی ہے وہ ایز اے سوشل میڈیا مینیجر کی. اس سے پہلے میں کیا کرتا تھا کہ میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر جاب کرتا تھا. ابھی بھی وہ شاپ موجود ہے گلبرگ منی مارکیٹ میں 786 فوٹو کاپی کے نام سے, وہاں پر میں نے 4-5 سال جاب کی ہے. خیر تو صبح 9 سے رات تقریباً 10 بج جاتے تھے, کبھی کبھار گھر پہنچنے میں مجھے 11 بج جاتے تھے. کھانا وغیرہ کھا کے تو پھر میں آن لائن فیلڈ کا کام کرتا تھا, فجر کی نماز پڑھ کے سوتا تھا, پھر صبح پھر جانا ہوتا تھا جاب پہ. تو اسٹرگل بڑی کی ہے, محنت بڑی کی ہے. جب میں اس شاپ پر گیا تھا اس وقت میری 13,000 سیلری تھی اور گھر بھی رینٹ پہ تھا اور بچے بھی تھے, بچے اسکول بھی جا رہے تھے. تو رینٹ اور یہ ساری چیزیں افورڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. انٹرنیٹ فیلڈ کا تو مجھے تقریباً اس سے 5-6 سال پہلے کا پتا تھا اور میں کام بھی کر رہا تھا, لیکن صحیح ٹریک نہیں تھا. کیا ہوتا تھا, ویب سائٹ کوئی آتی تھی نہیں, اس کے اوپر ہوتا تھا جی آپ 10 ایڈ دیکھیں ڈیلی کے, آپ $20 $30. میں ایون کہ میں اتنا کہتا ہوں کہ یار جتنے ڈالر ان ویب سائٹ سے یا ایپ سے میں نے کمائے تھے, اگر آج وہ مجھے مل چکے ہوتے تو یقین کریں یہ بل گیٹ ہمارے ملازموں میں ہوتا, کیونکہ وہ ایک دن کا آپ کو 5-5 ہزار $10-10 ہزار شو کروا دیتی تھی. ایسی پی ٹی سی سائٹس ہم نے دیکھی ہیں, اور انہوں نے آج تک ایک ہوتا نا ایک $1 وہ بھی ہمیں نہیں پے کیا, وہ ساری فیک تھیں. اور ایسے ہی کاموں کے اندر میں نے 4-5 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں, یعنی کہ ویسٹ کیا. خیر وہ ویسٹ تو نہیں کہہ سکتا, سیکھا ہے میں نے, وہ ایک میرا زندگی کا تجربہ تھا کہ یار ایسے کاموں کے اندر ٹائم ویسٹ ہے, ریئل چیز کی طرف بڑھیں گے.
کیونکہ ریئل چیز ٹائم مانگتی ہے اور محنت مانگتی ہے, جو کہ آج کل کے نوجوان بھی نہیں کرنا چاہتے, اور اس وقت میں بھی نہیں یہ کرنا چاہتا تھا کہ یار کون 6 ماہ یا 1 سال گزارے اور پھر جا کے انکم آئے. لیکن خیر مجھے کرنا پڑا مجبوراً, کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے کہ سیلری میں سے صرف کرایہ اور بچوں کی فیسیں وغیرہ ہی پوری ہوتی تھی, پھر کام فاقوں پہ بھی آ جاتا تھا, اور گھر میں کوئی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں, ہم بھی نارمل گھرانے سے تھے, ابا جی ڈرائیور تھے, وہ اپنے اخراجات پورے کرتے تھے. شادی شدہ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ظاہر سی بات الگ کرنا, تو مشکلیں بڑی دیکھی ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی اکیلے بیٹھا ہوں تو پچھلی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرے نے مجھے اتنا نوازا. دیکھو میں یوں نہیں کہتا کہ یار میں کوئی لینڈ لارڈ ہوں یا میں بیریا ٹاؤن کا مالک ہوں, نہیں, بس اتنا کہوں گا کہ اللہ نے جو زندگی اب دے رکھی ہے اس میں سب سے بڑی بات کہ لوگ عزت کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور دوسرا ایک خوشحال زندگی اپنے گھر میں گزار رہا ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے نا کہ میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے, تو وہ خواب آپ کو کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے کہ ہاں بھی اٹھ, تھکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, اور ڈرنا بھی نہیں ہے کہ ناکامی ہوگی. میں یہاں تک پہنچنے میں نے پتہ نہیں کتنی ناکامیاں دیکھی ہیں, ابھی بھی میں اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں دیکھ رہا جس لیول کا میں نے سوچا ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یار کہ اللہ نے بہت عزت دی ہے اور اچھا رزق دیا, اور اسی کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ ذلت اور عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے عزت دے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عزت دی. پیسہ تو دیکھو, پیسہ تو دنیا میں مل ہی جانا, لیکن عزت بنانا یا عزت کمانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی پرابلم, جتنی بھی مشکلات دیکھیں, جتنے بھی میں نے چیزوں کو فیس کیا, اس کا نچوڑ میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنی ایک پبلش کروں گا بک. اب وہ ٹاپک نہیں سوچا تھا کہ میں کس ٹاپک پہ پبلش کروں گا, لیکن وہ جب میں نے مارکیٹ میں ضرورت محسوس کی تو وہ یہ ٹاپک نکلا یوٹیوب. تو میں نے یوٹیوب انسائکلوپیڈیا اس کو نام اس لیے دیا کہ یار اس کے اندر میں نے یوٹیوب سے ریلیٹڈ جو سوالات پچھلے 5 سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں یا مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں, وہ سارے سوال, اور آگے آنے والے بھی کئی سالوں تک یہ سوال پوچھے جانے ہیں. اس کے اندر جو پالیسیاں پیچھے 5 سالوں سے آ رہی ہیں یا آئی ہیں, ان کے بارے میں بھی تمام چیزیں اس کے اندر سمجھ لیں کہ قید کر دی ہیں کہ اب آپ کو جا کے انٹرنیٹ پیکج نہ بھی ہو تو آپ اپنی بک کھول کے لائف ٹائم اس کی ایکسیس آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ جا کے مطلوبہ سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویڈیو کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں پریکٹیکل, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھیوری کے ذریعے سمجھائی جاتی ہیں. تو یہ ایک تھیوری کے اوپر بک ہے. اس کے اندر یوٹیوب کا جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہے وہ سارے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہے. تو یار یہی تھا میرا بس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جرنی. باقی داستان سنانے پر بیٹھیں تو شاید یہ ایک ویڈیو نہیں, میرا خیال ہے کہ اس چینل کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز آ سکتی ہیں. تو اس کو شارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں سننے والوں میں سے نہیں ہوں. آپ لوگوں نے بور ہو جانا, آپ نے کہنا لو جی یہ کیا آ کر باتیں کری جا رہے ہیں. تو اینی وے ہم اکرم صاحب کو دیتے ہیں مائک. تو یہ میرا مقصد تھا آپ لوگوں کے لیے نا تھوڑا سا موٹیویشن لانا. نیوز تو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں, تو میں نے سوچا کہ یار بندے جو ہے نا آج کل ہمارا ایک مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم ہمت بڑی جلدی ہار جاتے ہیں کہ یار نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہونا. ایک بار ٹرائی کیا, 2 بار کیا, تیسری بار ہم ہتھیار پھینک دیتے ہیں کہ نہیں ہونا یار مجھ سے. کہ جب بندہ اندر سے ٹوٹ گیا نا تو پھر تو ہمت ہی ہار گئی, پھر تو کوئی حال ہی نہیں بنتا کہ وہ اسٹیبل ہو پائے. تو سر احمد کو میں یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا, میرا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یار ایک بندہ نیچے سے بالکل جسے بندہ کہتا ہے نا کہ ایک غربت بھری زندگی یا وہ ایک کمرے والی زندگی جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ایک کمرے میں ہی سارا کچھ آپ کا قید ہو تو وہ کیسی ہوگی. 13,000 سیلری میں آپ کیسے سروائیو کریں گے, اور وہ انہوں نے کیا ہے. یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. یہ کوئی وہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی جدی پشتی لینڈ لارڈ نہیں ہوں. ابھی بھی خیر وہ ایک دوسری بات میں آپ کو جب سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لالچ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یار ابھی بھی کم ہے, ابھی بھی کم ہے.
تو یہ دیکھ لیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. اب مجھے پتا ہے وہ کتنا کر رہے ہیں یا کتنا, لیکن کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارا رونا نہیں ختم ہوتا کہ یار بس اور آ جائے اور آ جائے. یہ اور کے چکر میں نہ پڑے. جتنا اللہ پاک نے دیا ہے نوازا ہے آپ کو, ہو سکتا ہے وہ اتنے کے بھی آپ حقدار نہ ہوں جتنا اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے. تو آپ جتنا اللہ پاک نے دیا ہے اسی میں خوش رہا کریں, خوش رہنا سیکھیں. جب آپ شکر کرنے والے بن جائے گے نا, اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو ہم جب شکر کرنے پہ آ جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں نوازنے پہ آ جائیں گے. تو یہ ان کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ یار ہمت نہیں ہارنی. اگر زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہیں تو ان کو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس کو فیس کرو. اس کو فیس کرنے کا ہمت اللہ پاک خود ہی دیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. تو آپ نے اگر سٹارٹ کرنا ہے آن لائن کے ریلیٹڈ, تو وہ بھی میں بھی ان سے سیکھ رہا ہوں ابھی بھی. تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا فیضان ٹیک پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کریں گے جہاں تک ممکن ہوا. تو ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو میں. سارا من کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.